ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इदराक के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन महफ़िल अफ़साना में आपका खैर मक़दम है। हम हर हफ्ते को रात 10 बजे आपकी खिदमत में एक अफ़साना पेश करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस काविश को पसंद किया है, लेकिन आपसे गुजारिश होगी कि अभी आपका ताउन हमें मज़ीद दरकार है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ऑनलाइन यानी रात 10 बजे हफ्ते को अफ़साना हम पेश करते हैं, आप अगर ना सुन सकें तो बाद में इसे आप सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पेश किए गए तमाम अफ़साने इदराक के पेज पे हमारी साइट पे मौजूद हैं। आप उन्हें किसी वक्त भी सुन सकते हैं। ये एक कलेक्टिव वर्क है। एक तरफ हम हैं जो अपनी कोशिश करके अपने तय एक अफ़साना हर हफ्ते को आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और दूसरी तरफ आप हैं कि आप जब तक इसे सुनेंगे नहीं, इसे देखेंगे नहीं, इसे लाइक नहीं करेंगे, इस पे इजहार ख़याल नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला उतना कामयाब नहीं हो सकता जितना कि इसे होना चाहिए। अभी तक बहुत आपका शुक्रिया, आपके ताउन का, आपके कोऑपरेशन का, कि ये कामयाबी की तरफ गामज़न है, लेकिन अभी हमें मज़ीद कामयाबी दरकार है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हर अफ़साने पर अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, ताकि अफ़साने की तरवीज के लिए, इसकी कामयाबी के लिए हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है उसमें कामयाबी हासिल हो सके। जहाँ हमें खुशी होगी ऐसा करने से, वहाँ जो अफ़साना निगार अफ़साना पेश करते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ऑनलाइन अफ़साना सुनाना, वीडियो की शक्ल में पेश करना एक मुश्किल काम है। काफ़ी मुश्किल मराहिल से गुज़र के फिर आप तक एक अफ़साना पहुंच पाता है। लिहाजा आप इस पे ज़रूर जो है वो अपना शमूलियत यकीनी बनाया कीजिए। अब हम आते हैं आज के अफ़साने की तरफ, जो कि हम कुछ ही देर में नैयर मुस्तफ़ा साहब का अफ़साना आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फ़न के हवाले से तो इस पे खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब बात करेंगे, लेकिन मैं नैयर मुस्तफ़ा भाई की पेशकारी पे एक दो जुमले ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं कहूँगा तो मुझे तशनगी महसूस होती रहेगी। नैयर मुस्तफ़ा साहब ने इंतहाई उम्दा अफ़साना पेश किया है। इनकी पेशकारी इंतहाई आला है। पूरे अफ़साने में कहीं भी ये ना रुके हैं, ना अटके हैं, ना ठहरे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब अफ़साना हम पेश कर रहे हैं, वीडियो की शक्ल में पेश कर रहे हैं, तो उसमें आपके फेस एक्सप्रेशंस भी, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव भी, आपकी आवाज़ का थ्रो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप देखेंगे तो यकीनन आपको भी पसंद आएगा। और एक छोटा सा इजाफ़ा मैं ये करना चाहूँगा जो मुझे अच्छा लगा, इनका कैजुअल स्टाइल सिगरेट पीने का। ये एक ऐसी छोटी सी हरकत थी कि बड़ी ऑड और ऑकवर्ड भी लग सकती थी, लेकिन ये नैयर भाई पे बहुत जची है। इसने पूरी जो फ़ज़ा है उसे एक बहुत आर्टिस्टिक बनाया है और बड़ा क्रिएटिव बना दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया नैयर भाई का कि उन्होंने वक्त निकाल के हमारे लिए अफ़साना भेजा। इससे पहले कि हम अफ़साना पेश करें, खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब जो इदराक ऑनलाइन महफ़िल अफ़साना के सरपरस्त हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो चंद जुमले ज़रूर अता फ़रमाएँ। जी खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब। ख़वातीन व हज़रात, आज हम नैयर मुस्तफ़ा के बारे में बात करेंगे। नैयर मुस्तफ़ा के साथ मेरा तारुफ़ या पहली मुलाकात उनकी किताब टूटे फूटे लोगों की फैक्ट्री से हुई। मैं सांझ पब्लिकेशंस के शोरूम में था कि ये किताब उस वक्त आई ही थी, चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले आई थी, और मैं वहाँ से वो किताब ले आया। और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई उस किताब को पढ़ते हुए, क्योंकि मेरी उससे पहले इनके साथ किसी भी तरह से शनासाई नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि ये लिखते भी हैं।
اور خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ ان کا افسانہ جو وہاں تھا اس میں ایک انٹینسٹی تھی، ایک شدت تھی جو پڑھنے والے کو ساتھ لے کر نہیں چلتی، وہ ساتھ جو ساتھ بہا کر لے کر جاتی تھی۔ وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا لکھنے والا، اتنی انٹینسٹی کے ساتھ لکھنے والا، لفظوں کا اتنا بہتر استعمال کرنے والا لکھاری چھپا رہا۔ ان کے موضوعات جدید ہیں، آج کے دور کے ہیں۔ یہ کہیں کچھ لوگوں کی طرح موضوع ڈھونڈنے کے لیے کہیں پیچھے یا کہیں آنے والے وقتوں میں نہیں جاتے۔ ان کے موضوعات میں زندگی کے وہ رخ ہیں جو بڑے تلخ ہیں۔ تلخی تو تمام لکھنے والوں کے ہاں ہوتی ہے، فکشن ہے ہی تلخی۔ اس تلخی کو نمایاں درجہ ادب موجود ہے، اور انہیں پڑھتے ہوئے آپ جدید لب و لہجہ، کلاسیکیت میں ڈھکا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی ان کی خوبصورتی ہے۔ اور جو میں نے ان کے بارے میں رائے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی ابھی تصدیق کے لیے آپ ان کا افسانہ سنیے۔ شکریہ۔ خاکسار کو نیر مصطفیٰ کہتے ہیں، اور آج جو افسانہ میں پڑھوں گا وہ میرے افسانوی مجموعے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کی فیکٹری کے دوسرے ایڈیشن میں شامل ہے۔ افسانے کا عنوان ہے ڈوبتے ہوئے سورج کا لمس۔ بریرہ افتخار ایک منجی ہوئی شکارن تھی جسے نگاہوں کے تیر چلانے میں خوب ملکہ حاصل تھا۔ نگاہوں کے تیر چوک جاتے تو بدن کا پھول سامنے رکھ دیتی، کوئی بھمرا زیادہ قریب آ جاتا اور سونگنے کے بجائے رس چوسنے کی کوشش کرتا تو بدک کر پیچھے ہو جاتی۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا، احمق اپنی آگ میں جلتے رہ جاتے۔ شاہد ایک نیم انقلابی، نیم رومانوی قسم کا نوجوان تھا جو کتابوں سے کہیں زیادہ کتابی چہروں کا رسیا تھا۔ مارکس کو میر اور لینن کو فراز سے ملا کر وہ ایک ایسی دنیا کی تصویر کشی کرتا کہ سننے والوں کی آنکھوں میں خواب اتر آتے۔ تعبیر مگر اس کے پاس نہیں تھی۔ سرکاری یونیورسٹی کی مڈل کلاس لڑکیاں زیادہ دیر انتظار نہیں کرتی، سڑک بلاک ہو تو راستہ بدل لیتی ہیں۔ وہ آدھا تیتر آدھا بڈیر ضرور تھا مگر احمق نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چائنا کی پھٹیچر موٹر سائیکل محض آواز کی گھن گرج سے 1000 سی سی گاڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سینہ پیٹ پیٹ کر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتی لڑکیاں جب کسی امیر زادے کی گود میں بیٹھی دکھائی دیتی تو اسے دکھ کے بجائے کمینی سی خوشی محسوس ہوتی۔ بریرہ کو نہ تو انقلاب میں دلچسپی تھی نہ رومان میں، لیکن شاہد اسے پہلی نظر میں دلچسپ لگا۔ درمیانہ قد، سانولا رنگ، گھسی ہوئی بد رنگ جینز، پیروں میں سستی سی ہوائی چپل۔ بظاہر تو شاہد میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو بریرہ کو اس میں دلچسپی لینے پر اکساتی، اور یہی بات اسے مزید دلچسپ بناتی گئی۔ شاہد دیکھنے میں جتنا سادہ تھا اندر سے اتنا ہی گنجلک اور پیچیدہ تھا۔ وہ اس پتنگے کی مانند تھا جو روشنی کے گرد طواف تو کرنا چاہتا ہو مگر پرکھ ہونے سے ڈرتا ہو۔ اس کا رومان محض باتوں کے چسکے تک محدود رہتا، محبت کرنے کی باری آتی تو اپنے کھول میں سمٹ جاتا۔ وہ بلندیوں اور گہرائیوں سے بہت خوف کھاتا تھا، اور ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی، مگر یہ بات اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ ایکسکیوز می، میرا نام بریرہ افتخار ہے، سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہوں، کارل مارکس کی فین ہوں، اور آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ سے داس کیپٹل کی اصل فلسفی سمجھ سکوں۔ بریرہ نے ایک ہی وار میں نگاہوں کا درکش خالی کر ڈالا۔ میں بھی آپ ہی کی طرح کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، وہ بھی انگلش لٹریچر کا۔ بہتر تو یہ ہو کہ آپ اکنامکس یا فلسفے سے رجوع کریں۔ شاہد نے عجیب اکڑ سے انداز میں جواب دیا۔ اگر میں نے غلط نہیں سنا تو اس یونیورسٹی میں آپ سے بہتر داس کیپٹل کوئی نہیں سمجھ پایا، اس لیے آپ ہی۔ کچھ اس طرح سے آگے جھکی کہ اس کے بدن کے تمام نشیب و فراز نمایاں ہو گئے۔ شاہد نے ایک دم نظریں چرا لی۔ شاہد نے پہلی بار بریرہ کو دیکھا تو اسے نتھیا گلی کے پہاڑوں میں بہتے ہوئے ایک جھرنے کا خیال آیا۔ اسے زیادہ خوبصورت تو نہیں کہا جا سکتا تھا مگر اس میں کچھ عجیب سی کشش تھی۔
ایسی کشش جو صرف کلاسیکل گیتوں اور پرانی عمارتوں میں پائی جاتی ہے، جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاہد نے بریرہ کو اپنی ذات کے مدار میں جھانکتے دیکھا تو فوراً کنڈی چڑھا لی۔ کوئی اور ہوتی تو اس گریز کو ناپسندیدگی پر محمول کرتے ہوئے 4 قدم پیچھے ہو جاتی، وہ مگر ہٹکی پکی تھی، میدان میں ڈٹی رہی، اس کے کمزور پڑنے کا انتظار کرتی رہی۔ شاہد اس کی ہر پیش قدمی کا جواب سند مہری سے دیتا۔ وہ اتنی توانا عورت تھی کہ کبھی کبھار مزاحمت مشکل ہو جاتی، دانتوں تلے پسینہ آ جاتا، بدن پر کپ کپی سی تاری ہو جاتی، سانس رکنے لگتی۔ بریرہ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے ہلکے دیکھتی تو ہنس پڑتی، پھر ہنستے ہنستے اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ جب وہ ہنستی تو اس کا پورا بدن ہنسنے لگتا، آنکھیں کسی اندیکھے خمار سے بوجھل ہو جاتی، چھوٹی سی ناک پھولنے اور پچکنے لگتی، ہونٹوں سے تھوڑا اوپر ایک ننھا سا تل نمایاں ہو جاتا۔ وہ اتنا ہنستی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ شاید کو یوں لگتا کہ کسی روز اچانک اس کا بدن تڑک جائے گا اور بریرہ اتنی شدت سے اس کے اندر جا گھسے گی کہ اس کی ذات معدوم ہو جائے گی۔ ایک بار اس نے خواب میں دیکھا کہ بریرہ اسے شیشے کے ایک مرتبان میں بند کر رہی ہے اور اس کا جسم گلابی رنگ کے دھوئیں میں تحلیل ہو گیا ہے۔ اگلی صبح اس کا جی چاہا وہ بریرہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے، وہ کچھ بھی جو آج تک اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ مجھے آموں کی خوشبو بہت پسند ہے، لیکن جب بھی میں آم کھاؤں میرے ہاتھ اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ شاہد کی آنکھوں میں ایک جگنو سا چمکا۔ مجھے بلیاں بہت اچھی لگتی ہیں، خاص کر ایرانی بلیاں۔ بریرہ ہونے سے مسکرائی۔ میں ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا ہوں جس میں ہر انسان کو محبت، امن، انصاف اور برابری میسر ہے، مگر یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ شاہد نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں نے خواب میں دیکھا تم نے ایک مرمیڈ پکڑی ہوئی ہے، جس کا چہرہ اور بالائی دھڑ میرے جیسا تھا، مگر اس کا نچلا دھڑ۔ بریرہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے ایک بار بھی داس کیپٹل پوری نہیں پڑھی۔ شاہد نے شرمندہ ہونے کی ناکام اداکاری کی۔ تم میری آخری محبت ہو۔ بریرہ کا چہرہ کسی انجانے خوف سے زرد پڑ گیا۔ کوئی اندیکھی طاقت رات کو سونے سے ذرا پہلے میرا گلا دبا کر مجھے مارنے کی کوشش کرتی ہے، مگر میں اس وقت تک مزاحمت کرتا ہوں جب تک میری سانس بحال نہیں ہو جاتی۔ شاہد نے آہستگی سے بریرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ جب میں 5 سال کی تھی تو میری ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ اٹک اٹک کر بولی، مجھے بلندی اور گہرائی سے بہت خوف آتا ہے، لیکن میں اس کی وجہ نہیں جانتا۔ شاہد کو یوں لگا جیسے وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور نیچے ایک بہت گہری کھائی ہو۔ میرے ہونٹ چومو۔ بریرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ شاہد نے ایک دم بریرہ کے نرم گلابی ہونٹوں کو اپنے دانتوں کی گرفت میں لے لیا۔ بریرہ کا جسم کسی نامعلوم جذبے کی شدت سے کپ کپا اٹھا، مگر جو ہی شاہد کا سینہ اس کی گداز چھاتیوں سے مس ہوا، وہ یوں اچھلی جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ کھایا۔ مجھے لفظ سے خوف آتا ہے، اس کی وجہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ بریرہ نے اسے پرے دھکیلا، ڈوبتے ہوئے سورج پر آخری نگاہ ڈالی اور رات کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ اس رات جب شاہد سونے کے لیے لیٹا اور نادیدہ ہاتھوں نے اس کا گلا دبایا تو اس نے بالکل مزاحمت نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی سانس اکھڑ گئی اور وہ مر گیا۔ شاید اس کے بعد بھی 35 سال مزید زندہ رہا، مگر نہ تو اس نے کبھی محبت کی، نہ کسی کے ہونٹ چومے، نہ کوئی خواب دیکھا، اور نہ ہی ڈوبتے سورج کو دیکھ کر آنسو آئے۔ سماعتوں کے لیے شکریہ۔